ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حیدر علی ملبار اور شاہنور جیسے اہم علاقوں پر قابض ہو گیا تو پیشوائی پونا کو ایک مسلم طاقت کا ابھرنا بہت شاخ گزرا۔ نتیجتاً مادھوراؤ حیدر علی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک لشکر جرار لے کر میسور کی طرف بڑھا۔ مادھوراؤ 1,00,000 سواروں، 60,000 پیادوں اور 50,000 تیر اندازوں کی قیادت کر رہا تھا۔ پونا سے روانہ ہوتے وقت پیشوا مادھوراؤ نے شیواجی کے مجسمے کے سامنے خم ہو کر عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک حیدر علی کے اقتدار کو خاک میں نہیں ملا دے گا۔ یہ حیدر علی کے اقتدار کے لیے بڑا سنگین خطرہ تھا۔ پیشوائی پونا مادھوراؤ ایک طویل عرصے سے علاقائی سیاست کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک حیدر علی ایک عام سا حکمران تھا جس کی فوجی طاقت علاقے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مادھوراؤ بھی اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کرتا رہا۔ اس نے کئی بار مختلف بہانوں سے میسور پر لشکر کشی کی کوشش کی، مگر حیدر علی نے بڑی ذہانت سے پیشوا مادھوراؤ کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اس متعصب مرہٹے کو صرف پونا تک محدود رکھا۔ ایک بار حیدر علی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹے حیدر نگر پر قابض بھی ہو گئے تھے، لیکن خوفناک بارشوں اور وبائی بیماریوں نے انہیں پونا واپسی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب آنن فانن والی میسور کی فتوحات میں اضافہ ہونے لگا اور ملبار کے علاوہ شاہنور کا علاقہ بھی حیدر علی کے زیر نگیں آ گیا تو مادھوراؤ اس طرح گھبرا کر اٹھا جیسے کوئی شخص بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک جاگ اٹھتا ہے۔ اب پیشوائی پونا کو اندازہ ہوا کہ حیدر علی سیاست کا آتش فشاں ہے جس کی طاقت کا لاوا زیر زمین مسلسل پک رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ کر پورے علاقے کو زیر و زبر کر دے اس کی موجودہ شدت کو کم کرنا ضروری ہے۔ یہی سوچ کر مادھوراؤ نے ریاست میسور کی مکمل تباہی کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ پیشوا کے جذبات کی شدت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مادھوراؤ نے اپنی تمام عسکری طاقت اس جنگ میں جھونک دی تھی۔ پونا کی ذاتی اور باقاعدہ فوج 2,10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ قدیم ہتھیاروں کے ذخیرے کے ساتھ مادھوراؤ کے پاس ایک بڑا توپ خانہ بھی تھا۔ پونا سے روانگی کے وقت پنڈاروں کی باقاعدہ فوج بھی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ مختصراً مادھوراؤ کی فوجی طاقت اور نواب حیدر علی کی عسکری قوت میں بظاہر کوئی توازن نہیں تھا، اس لیے پیشوائی پونا قبل از وقت ہی فتح کے نشے سے سرشار کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شاہنور کے حاکم نواب عبدالحکیم خان نے ایک بار پھر حیدر علی سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان توڑ ڈالے۔ وہ ایک دنیا دار اور انتہائی خود غرض انسان تھا۔ ملت اسلامیہ سے زیادہ اسے ذاتی مفاد عزیز تھا اور اسی لیے وہ ہندوؤں سے ساز باز کر کے ایک لائق اور ذہین مسلم حکمران کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی نواب عبدالحکیم خان کو مادھوراؤ کی پیش قدمی کی اطلاع ملی اس نے اپنے قاصد کے ذریعے پیشوائی پونا کو پیغام بھیجا: حسب سابق میرے تمام تر وسائل آپ کے لیے حاضر ہیں، میں تو بس حیدر علی کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مادھوراؤ کو اور کیا چاہیے تھا؟ مسلمان کے خلاف تلوار کھینچ رہا تھا۔ پیشوائی پونا نے اختلاف کی اس آگ کو اور ہوا دے دی: ہم تمہاری سعادت مندی اور وفاداری سے بہت خوش ہیں۔ عنقریب تم حیدر علی کو ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے رسوا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر جب مادھوراؤ شاہنور کے گرد و نواح میں پہنچا تو نواب عبدالحکیم خان نے اپنا ایک بہترین فوجی دستہ اس کے حوالے کر دیا۔ چتردرگ کا راجہ بھی ایک بار حیدر علی سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے وہ بھی اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے پیشوائی پونا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ ان دونوں حلیفوں کے تعاون نے مادھوراؤ کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پیشوائی پونا اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق
سب سے پہلے سیرا کے علاقے پر حملہ آور ہوا۔ یہاں کا منتظم میر علی رضا خان تھا۔ حیدر علی کے اس متمد سپہ سالار کو مادھوراؤ کی بے پناہ فوجی طاقت کا اندازہ تھا، مگر اس نے مراٹھوں کی ٹڑی دل فوج سے خوفزدہ ہو کر ہتھیار نہیں پھینکے۔ وہ اپنی قلیل فوج اور دیگر محدود وسائل کو سمیٹ کر پوری تمطراق کے ساتھ میدان میں صف آرا ہوا۔ جب دونوں لشکروں میں کوئی توازن ہی نہیں تھا تو پھر مقابلہ بھی یک طرفہ ثابت ہوا۔ میر علی رضا خان نے 4 دن تک بڑی مردانگی کے ساتھ مادھوراؤ کا مقابلہ کیا، مگر افراری قوت کی کمی نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ مادھوراؤ سے صلح کرنے سے پہلے میر علی رضا خان نے والیہ میسور کے نام ایک طویل خط لکھا اور اپنے ایک معتمد خاص کو سرنگا پٹنم کی طرف روانہ کر دیا۔ نواب بہادر، میرے سامنے 2 ہی راستے تھے، اپنے تمام سپاہیوں کو اس جہنم کی خوراک بنا دوں جو مادھوراؤ نے بے پناہ طاقت کے ذریعے دہکایا ہے، یا پھر سر جھکا کر اپنی ساعتوں کا انتظار کروں۔ آپ کے جاہ و جلال کی قسم، میسور کے جانثاروں پر بڑا برا وقت آ پڑا ہے۔ میں نے اس وقت کو ٹالنے کے لیے ہتھیار رکھ دیے ہیں اور پیشوا پونا کی ہر شرط قبول کر لی ہے۔ اگر زندہ بچا تو دوبارہ حضور والا کی ہم رکابی کا شرف حاصل کروں گا، ورنہ اپنے اس دیرینہ خدمتگار کو معاف فرما دیجیے گا۔ اس کے بعد میر علی رضا خان نے سیرا کا قلعہ مادھوراؤ کے حوالے کر دیا اور خود پیشوا پونا کی ملازمت اختیار کر لی۔ یہ ایک انتہائی ذلت آمیز معاہدہ تھا، لیکن میر علی رضا خان نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ رسوائی بھی گوارا کر لی۔ اگر سالار میسور مادھوراؤ کی یہ شرط تسلیم نہیں کرتا تو ہزاروں مسلمان سپاہی تحت طیق کر دیے جاتے۔ میر علی رضا خان ایک غیرت مند انسان تھا۔ اگر تنہا اس کی ذات کا معاملہ ہوتا تو وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لیتا اور پیشوا پونا کے سامنے ایک درباری کی حیثیت سے ہرگز نہ کھڑا ہوتا، لیکن اس نے اپنے سپاہیوں کی جان بچانے کے لیے دستار فضیلت مادھوراؤ کے قدموں پر رکھ دی اور اپنی انا کو فروخت کر ڈالا۔ سیرا پر قابض ہونے کے بعد مرہٹے مدوگیری کی طرف بڑھے اور حیدر علی کے اس قلعے کو بھی تسخیر کر لیا۔ میر علی رضا خان کے قاصد کی سرنگا پٹنم آمد کے کچھ دن بعد ہی والی میسور کے جاسوسوں نے مادھوراؤ کی مسلسل پیش قدمی کی خبریں دیتے ہوئے کہا، پیشوا پونا کی فوجوں کا کوئی شمار نہیں، انسانی سروں کا ایک سمندر ہے جس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ اس بار مرہٹوں کے عزائم خوفناک ہیں۔ مقامی ہندو صرف اس امید پر انہیں تمام سہولتیں فراہم کر رہے ہیں کہ پیشوا مادھوراؤ مسلمانوں کی اقتدار کا خاتمہ کر دے گا۔ جاسوسوں نے مصلحتاً مسلمانوں کے اقتدار کے خاتمے کی بات کی، ورنہ ان کا درپردہ اشارہ نواب حیدر علی کی طرف تھا۔ اپنی جاسوسوں کی تکلف آمیز گفتگو سن کر والی میسور برہم نظر آنے لگا۔ تمہاری زبانوں نے جھوٹ کب بولنا سیکھ لیا ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ مادھوراؤ میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارا مشاہدہ یہی ہے نواب بہادر، جاسوسوں نے ایک بار پھر حقیقت بیانی سے گریز اختیار کیا۔ تمہاری بینائی میں انتشار برپا ہو چکا ہے، اس لیے تمہارے سارے مشاہدات ناقابل اعتبار ہیں۔ نواب حیدر علی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نواب عبدالحکیم خان پیشوا پونا کا ساتھ دے رہا ہے، اور کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جاسوسوں نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اگر مسلمان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیتے تو مغلوں کی عظیم الشان سلطنت ماضی کا ایک افسانہ بن کر نہ رہ جاتی۔ حیدر علی کے لہجے سے غصہ بھی جھلک رہا تھا اور تعصب بھی۔ میں انہیں ان کا عہد گمگشتہ واپس دلانا چاہتا ہوں، مگر یہ اہل حنوت کی غلامی پر رضامند ہو چکے ہیں۔ اے خدا، مجھے صبر و استقامت دے اور ان عاقبت نہ اندیشوں کو ہدایت دے۔ اب کیا ہوگا نواب بہادر؟ سیاسی مشیروں کے چہروں اور آوازوں میں شدید مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ نواب حیدر علی اپنے اراکین سلطنت کے اس سوال کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے اتمام حجت کے لیے پوچھا، آخر تم لوگ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہماری ناقص رائے میں یہ خوفناک مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کرتے وقت سیاسی مشیروں کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نواب حیدر علی کم ہمتی کی باتیں سننے کا عادی نہیں تھا۔ پھر کس طرح حل ہوگا؟ والی میسور کے لہجے میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ ہمیں اس گراں وقت کو ٹالنے کے لیے مادھوراؤ سے صلح کی بات کرنی چاہیے۔
سیاسی مشیروں نے ڈرتے ڈرتے اپنی تجویز کی وضاحت کی۔ جیسا کہ میر علی رضا خان نے ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور اپنی سپاہیوں کی جان بخشی کی ضمانت بھی حاصل کر لی۔ علی رضا خان کن حالات سے دوچار تھا یہ بات وہ خود جانتا ہے، مگر پھر بھی ہم سب کو خبر ہے کہ وہ محصور ہو چکا تھا، اس لیے مجھ پر اس کا یہ معاہدہ گرا نہیں گزرا۔ ایک بار پھر والی میسور کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہونے لگا تھا۔ مجھ میں اور علی رضا خان میں بڑا فرق ہے۔ وہ 2 لاکھ سے زیادہ فوج کے نرغے میں گھر چکا تھا، لیکن میں ابھی تک آزاد ہوں۔ پھر مجھے وقت سے پہلے پیشوائی پونا کی غلامی پر رضامند ہونے کا مشورہ کیوں دیتے ہو؟ نواب بہادر، صلح اور غلامی میں بڑا فرق ہے۔ سیاسی مشیروں نے گھبرا کر کہا، معاذ اللہ، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مادھوراؤ کے سامنے اپنی آزادانہ حیثیت سے محروم ہو جائیں۔ بے شک صلح اور غلامی میں بڑا فرق ہے، مگر تم سیاست کے اس فلسفے سے واقف نہیں کہ جب شکاری گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنے شکار کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیتا۔ اس وقت مادھوراؤ کی حیثیت بھی اس شکاری کی سی ہے جو میری لاش دیکھ کر مطمئن ہوگا، مجھے زنجیر غلامی پہنا کر آسودگی حاصل کرے گا، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ امور مملکت کو نواب بہادر ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سیاسی مشیروں نے عاجز آ کر گردنیں خم کر دیں۔ والی میسور کی اس دلیل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ابھی میں آزاد ہوں، اس لیے مادھوراؤ کا مقابلہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ غنیم کی فتوحات اور کثرت افواج کی خبریں سننے کے بعد بھی نواب حیدر علی کے لہجے میں وہی جاہ جلال تھا۔ جب تھک کر گر جاؤں تو پھر سوچوں گا کہ پیشوائے پونا سے صلح کی بات کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد والی میسور نے اپنی تمام فوجوں کو جمع کیا اور سرنگا پٹنم سے بنگلور روانہ ہوا۔ سپہ سالار محمد علی قمیدان اور شجاعت خان بھی والی میسور کے ہمراہ بنگلور جانا چاہتے تھے، مگر حیدر علی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا، سرنگا پٹنم کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اگر تم لوگ بھی چلے گئے تو اس علاقے کا دفاع کون کرے گا؟ مجھے اس بات کا ہمیشہ قلق رہے گا نواب بہادر کہ میں اس ماری کا آرائی میں آپ کے دوش بدوش نہیں تھا، محمد علی قمیدان نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا۔ اب تو ایسا لگتا ہے محمد علی کہ ہم لوگ صرف جنگ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ والی میسور کے ہونٹوں پر ایک شگفتہ و شاداب مسکراہٹ تھی۔ جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر ایک موسم کے کھو جانے پر اتنا افسوس کیوں؟ خون ریزی کے بے شمار موسم آئیں گے، اپنے دل کی تمام حسرتیں نکال دینا۔ تو میرا دماغ ہے محمد علی، اس لیے میں تجھے سرنگا پٹنم میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کبھی دارالحکومت پر برا وقت پڑا تو مجھے یقین ہے کہ تو دشمن کے مقابلے میں بہترین چالیں چل سکے گا، ورنہ محافظ حقیقی تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ نواب حیدر علی اپنی فوج لے کر سرنگا پٹنم سے بنگلور آیا اور یہاں کے قلعے کو مستحکم کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی والی میسور نے اپنے سواروں اور پنڈاروں کو حکم دیا کہ وہ ماگڑی کے جنگل میں چھپ کر مرہٹوں کی فوج پر مسلسل شبخون ماریں۔ مادھوراؤ تیز رفتاری کے ساتھ ماگڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہاں کے حاکم سردار خان نے جب پیشوا کی یلغار کی خبر سنی تو وہ اپنی مختصر سی فوج کو لے کر میدان میں نکلا۔ سردار خان کا خیال تھا کہ یہ مرہٹوں کا کوئی عام سا لشکر ہے جو قلعہ ماگڑی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر جب اس نے میدان میں پیشوا کے سپاہیوں کو حشرات الارض کی طرح بکھرے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے 6000 سپاہیوں کے ساتھ واپس پلٹا اور قلعہ بند ہو گیا۔ مادھوراؤ نے 4 دن تک قلعے پر گولہ باری کی، مگر دیواریں بہت مضبوط تھیں، اس لیے پیشوائے پونا کو کوئی مثبت نتیجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور مادھوراؤ کے نزدیک وقت کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ اگر وہ ماگڑی کے قلعے کو فتح کیے بغیر آگے بڑھ جاتا تو سردار خان جیسا شجاع حاکم اس کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ آخر چتردرگ کے راجا نے اس پریشان مسئلے کو حل کر دیا۔ راجہ قلعہ ماگڑی کے پوشیدہ راستوں سے واقف تھا، اس نے انہی خفیہ راستوں سے اپنے سپاہی قلعے کی فصیل پر چڑھا دیے۔ سردار خان نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہم مسلمان ہیں اور جان کی بازی لگانا ہمارا محبوب مشغلہ ہے۔ سردار خان کے تمام سپاہیوں نے بیک زبان کہا، آپ کھیل شروع کیجئے،
ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر تم اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو بچا لو، مجھے کوئی تعرض نہیں ہوگا۔ سردار خان نے کھلے دل کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے کہا، اس قلعے میں ایک سرنگ ایسی بھی ہے جو تمہیں آسانی سے محفوظ راستے تک پہنچا دے گی۔ اور آپ کیا کریں گے؟ سپاہیوں نے اپنے حاکم سے سوال کیا۔ میں نواب بہادر سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا، سردار خان نے بلند آواز میں کہا۔ نواب بہادر نے یہ قلعہ میرے حوالے کیا تھا، پھر میں اپنی زندگی میں اسے مادھو راؤ کے حوالے کیسے کر دوں؟ یہ تو بڑی خیانت ہوگی، اور سردار خان ایک خائن کی حیثیت سے زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ فوج کی ملازمت اختیار کرتے وقت ہم نے بھی آپ سے یہی عہد کیا تھا کہ اپنے فرائض اس طرح ادا کریں گے کہ دشمن کبھی ہماری پشت نہیں دیکھے گا۔ سپاہیوں کی پرشور آوازیں پورے قلعے میں گونج رہی تھیں۔ اور ہم بھی آپ کی طرح خائن نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کندھوں پر ہمارے سر باقی نہ رہیں اور مادھو راؤ ہماری لاشوں سے گزر کر قلعے میں داخل ہو جائے، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے نواب بہادر کی امانت پیشوائے پونا کے حوالے کر جائیں۔ سپاہیوں کی یہ جان نثارانہ ادا دیکھ کر سردار خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک خوش نصیب امیر لشکر ہوں کہ جس کا ہر سپاہی امانت دار، وفا شناس اور ایفائے عہد کا مفہوم جاننے والا ہے۔ ہم سب حالت جہاد میں ہیں، خدا ہمیں شہادت کا اعلیٰ ترین منصب عطا کرے۔ یہ کہہ کر سردار خان نے اپنی شمشیر بے نیام کر لی۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کی فضا ہزاروں تلواروں کی جھنکار سے گونج اٹھی۔ راجہ چتردرگ کے سپاہی خفیہ راستے سے قلعے میں داخل ہو رہے تھے اور سردار خان کی سپاہی انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، مگر کب تک؟ آخر دشمن کے چند سپاہی لڑتے لڑتے قلعے کے پچھلے دروازے تک پہنچ گئے۔ سردار خان نے صدر دروازے پر ماہر تیغزنوں کا پہرا لگا دیا تھا، مگر وہ اس ہنگامہ دار و گیر میں عقبی دروازے کی حفاظت نہ کر سکا۔ نتیجتاً راجہ چتردرگ کے سپاہیوں نے قلعے کا پچھلا دروازہ کھول دیا اور آنن فانن ہزاروں سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے موت کا بازار گرم ہو گیا۔ سردار خان کے سپاہیوں نے ہزاروں مرہٹا فوجیوں کو تحت کر دیا اور خود بھی جام شہادت پی کر سو گئے۔ اس جنگ کے دوران مادھو راؤ کے نقیب چیخ چیخ کر اعلان کرتے رہے، اگر تم لوگ ہتھیار پھینک دو تو پھر تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے سوا کہیں کوئی امان نہیں، کہیں کوئی سلامتی نہیں۔ مسلمان سپاہی بھی با آواز بلند جواب دیتے رہے۔ نہ ان کے حوصلے پست ہوئے، نہ ان کے بازوؤں کی گردش میں کوئی کمی آئی۔ بہت دیر تک کاروبار قتال جاری رہا۔ پھر جب مادھو راؤ کی فوج نے قلعہ ماگڑی پر غلبہ و اختیار حاصل کر لیا تو ایک بھی مسلمان سپاہی زندہ حالت میں نہیں تھا۔ جگہ جگہ مجاہدین خون کفن پہنے خاموش پڑے تھے، ان کی روحیں پرواز کر چکی تھیں اور جسم شہادت کے تمغے سجانے کے بعد بے حس و حرکت ہو گئے تھے۔ پیشوا مادھو راؤ کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ وہ کسی مسلمان سپاہی کو زندہ گرفتار کر کے اس کے سامنے اپنے غرور و کبر اور جاہ و جلال کا مظاہرہ کرتا۔ بس ایک سردار خان تھا جو زخموں سے چور زمین پر پڑا سسک رہا تھا۔ مادھو راؤ کے سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے اور جب علاج کے بعد سردار خان اس قابل ہو گیا کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے تو پیشوائے پونا نے اسے اپنے سامنے طلب کرتے ہوئے کہا، سردار خان، آخر تو کس بنیاد پر ہماری طاقت کی نفی کرتا ہے؟ تو نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا۔ کہاں ہے میرے ساتھی؟ سردار خان نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ سب کے سب لقمہ اجل بن گئے، پیشوائے پونا نے بڑی رعونت سے کہا، انہیں ہماری شمشیر قہر و جلال نے کھا لیا۔ موت تو ہر ذی روح کا مقدر ہے مادھو راؤ۔ سردار خان نے پیشوائے پونا کو اس طرح مخاطب کیا جیسے وہ اس کا ہم مرتبہ انسان ہو۔ وہ بھی چلے گئے، تھوڑی دیر بعد میں بھی چلا جاؤں گا اور پھر ایک دن تو بھی چلا جائے گا۔ اس دار فانی کا یہی قانون ہے۔ اپنے چند روزہ بسیرے پر زیادہ غرور نہ کر۔ تو جس شاخ پر بیٹھ کر اپنی فتح کے نغمے گا رہا ہے وہ عنقریب کاٹ دی جائے گی اور برق اجل تیرے نشیمن کو اس طرح پھونک ڈالے گی کہ اس کی راکھ تک باقی نہیں رہے گی، اور جس زمین پر تو اپنا تخت سجا کر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بہت جلد تیرے جاہ و جلال سمیت نگل جائے گی، اور پھر تیرا کوئی نام و نشان بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ تو کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔
سردار خان کے لہجے میں پیشوائے پونا سے زیادہ جلال تھا۔ مادھوراؤ ایک قیدی کی یہ گرمی گفتار برداشت نہ کر سکا۔ اگر تجھے اپنی زندگی عزیز ہے تو بہت اونچی آواز میں میری عظمت کے ترانے گا اور حیدر علی سے مذمت کر۔ معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماگڑی کا حاکم سردار خان مسکرانے لگا۔ نمک خوار ہر حالت میں نمک خوار ہی رہتا ہے، اور مجھے اس اعزاز پر فخر ہے کہ میں نواب حیدر علی خان بہادر کا نمک خوار ہوں اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پہچاننے میں تجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے مادھوراؤ۔ میں وہ نہیں ہوں جو ہواؤں کے رخ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ میں تو بس ایک کا ہو چکا، اب کوئی دوسرا میرے دل و دماغ پر حکومت نہیں کر سکتا۔ میں 100 بار تیری ذات اور تیری اقتدار کی نفی کرتا ہوں۔ والی شاہ نور نواب عبدالحکیم خان، راجہ چتردرگ اور دوسرے تمام مرہٹا سردار ایک زخمی قیدی کی اس جرات و بے باکی پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے آج تک ایسا کوئی جواں مرد نہیں دیکھا تھا جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکے۔ سردار خان کے اس طرز عمل نے پیشوائے پونا کو سخت احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ نتیجتاً مادھوراؤ بہیمانہ تشدد پر اتر آیا۔ سردار خان کے مجروح جسم کو کئی بار تازیانوں کا نشانہ بنایا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نواب حیدر علی کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرے، لیکن سردار خان کے ہونٹ پتھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اذیتیں برداشت کرتا رہا، مگر ایک بار بھی اپنے آقا کے خلاف لب کشائی نہیں کی، یہاں تک کہ پیشوائے پونا نے زچ ہو کر سردار خان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب سردار خان کو مقتل میں لے جایا گیا تو اس نے مرنے سے پہلے با آواز بلند کہا، نواب بہادر، آپ کے اس غلام نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ اہل میسور کو نہیں معلوم کہ سردار خان پر کیا گزری، مگر دیکھنے والا خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سردار خان نے اپنے رب کی کبریائی بیان کی، رسالت پر گواہی دی، اور پھر اس نے اس طرح موت کو گلے لگا لیا جیسے کوئی ہجر و فراق کا مارا اپنے محبوب سے ہم آغوش ہو جاتا ہے۔ اس دوران نواب حیدر علی کے بھیجے ہوئے سپاہی اور پنڈارے ماگڑی کے جنگل میں پہنچ چکے تھے اور مادھوراؤ کی فوجوں پر مسلسل شبخون مار رہے تھے، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پیشوائی پونا کی فوج کم و بیش 2.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ 2-4 ہزار سپاہیوں کے مر جانے سے اس ٹڈی دل لشکر کی طاقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ نواب حیدر علی نے ماگڑی کے قلعے پر مادھوراؤ کے قبضے کی خبر بڑی اذیت کے ساتھ سنی۔ حالات لحظہ بلحظہ بگڑتے جا رہے تھے، مگر والی میسور نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پیشوائے پونا سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اپنی مختصر سی فوج کے باوجود ماگڑی کا حاکم سردار خان مادھوراؤ کے لیے انتہائی سخت جان حریف ثابت ہوا۔ اس سے نجات پاتے ہی پیشوائے پونا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بالاپور، کوڑیا، کولار، ملباگل اور گرم کنڈے پر قبضہ کر لیا۔ پیشوائے پونا کی مسلسل فتوحات نے ریاست میسور کی سالمیت پر اس قدر برا اثر ڈالا کہ تمام پاڑیگر اور ہندو راجا جو نواب حیدر کے زیر اثر تھے سب کے سب منحرف ہو گئے۔ گردش کا عجیب وقت تھا۔ والی میسور کے تمام حلیفوں نے اس طرح آنکھیں پھیر لی تھیں کہ جیسے ان کے اور نواب حیدر علی کے درمیان کبھی کوئی رشتہ ہی نہ رہا۔ بعض ہندو راجاؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا، نواب بہادر، ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوتا۔ کیا میں ڈوبتی ہوئی کشتی ہوں؟ نواب حیدر علی نے اپنے سیاسی حلیفوں سے سوال کیا۔ یقیناً، ہندو راجاؤں نے بڑے بے رحمانہ لہجے میں جواب دیا، خوش گمانیوں کی طلسم سے باہر نکل کر دیکھیے، اب اس علاقے کا حکمران پیشوائے پونا کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ والی میسور ان ہندو راجاؤں کے طرز عمل کی کیا شکایت کرتا جو مذہبی بنیادوں پر مادھوراؤ سے ہمدردی رکھتے تھے، مگر حالات جبر میں حیدر علی کی ہم نوائی کرتے تھے۔ خود اس کے سیاسی مشیروں اور وزیروں کا یہ حال تھا کہ شدت خوف سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور وہ لڑکھڑاتی زبانوں سے حیدر علی کو صلح مشورے دے رہے تھے۔ پوری ریاست کی فضا میں عجیب سا شور تھا۔ پیشوا مادھوراؤ کی پیش قدمی کی خبریں سن کر اعلیٰ نسل کے ہندو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مندروں میں جمع ہو رہے تھے اور پوجا کے بہانے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حیدر علی کی حکومت تو بس 4 دن کی مہمان ہے، دیوتاؤں کی کرپا سے رام راج آ کے رہے گا۔ نیچی ذات کے ہندو ان خبروں سے بہت زیادہ پریشان تھے
وہ اپنے گھروں میں چھپ کر حیدر علی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بھگوان ہمارے اس دیوتا کو بچا لے کہ یہی دیوتا سچا ہے اور ہمارے دکھوں میں کام آنے والا ہے۔ نواب حیدر علی اپنوں اور بیگانوں سب کے جذبات سے باخبر تھا، پھر بھی اسے نہ کسی سے شکایت تھی اور نہ کسی سے کوئی امید۔ وہ صرف اپنے خدا کو پکار رہا تھا اور ایسے سنگین وقت میں بھی دفاع کی جو تدبیریں ممکن تھی انہیں بروئے کار لا رہا تھا۔ والی میسور کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مذکورہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد پیشوائی پونا سرنگا پٹنم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن اطلاع تھی۔ حیدر علی خوب جانتا تھا کہ سرنگا پٹنم پر دشمن کے غلبے کے ساتھ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کسی طرح بچ بھی گیا تو اس کی حیثیت ایک خانہ بدوش حکمران سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سرنگا پٹنم حیدر علی کی حیات اور موت کا مسئلہ تھا، اس لیے والی میسور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بنگلور سے دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ سرنگا پٹنم پہنچ کر حیدر علی نے دیکھا کہ یہاں کی تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ مقامی ہندوؤں کے ہر گھر میں ہنگامہ جشن برپا تھا۔ سری رنگناتھ کے مندر میں بھجن گائے جا رہے تھے اور نوجوان ہندو والیانہ رقص کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے راجا کرشنا کے سر میں ایک پھوڑا نکلا تھا جس کی تکلیف سے وہ رات رات بھر چیختا رہتا تھا، مگر جب سے اس نے پیشوا مادھوراؤ کے حملے کی خبر سنی تھی وہ اپنی ساری تکلیف بھول کر راج محل سے نکل آیا تھا اور اس کے شب و روز سری رنگناتھ کے مندر میں گزر رہے تھے۔ راجا کرشنا کے ایما پر سرنگا پٹنم کے تمام سادھو، پنڈت، جوگی اور برہمن مندر میں جمع تھے اور پیشوائی پونا کی فتح کے لیے پرارتھنا کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر راجا کرشنا نے یہ منت بھی مانی تھی کہ اگر اس جنگ میں حیدر علی کو شکست ہو گئی اور پیشوا مادھوراؤ سرنگا پٹنم پر قابض ہو گیا تو وہ پتھر کے سب سے بڑے بت کو سر سے پاؤں تک سونے میں ڈھال دے گا۔ اس کے علاوہ راجا کرشنا کے اشاروں پر ہزاروں ہندو نوجوان گلی کوچوں میں نعرہ زنی کرتے پھر رہے تھے، سرنگا پٹنم ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، ظالموں کے دن پورے ہو چکے، پیشوا آئے گا اور ہمیں غاصبوں سے نجات دلائے گا۔ ان زہر آلود مذہبی نعروں کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہندو بھی راجا کرشنا کے ساتھ ہو گئے جنہیں ساری زندگی نواب حیدر علی نے نوازا تھا۔ تینوں رانیاں لکشمما، دیواجی متی اور کانتا ہاتھیوں پر بیٹھ کر ہندوؤں کے جلوس کی قیادت کر رہی تھیں اور راجا کرشنا کے خریدے ہوئے نوجوان گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، دیوتاؤں کے پجاریوں، اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور حیدر علی کی قیادت سے انکار کر دو، تمہیں دھرتی ماتا بھی پکار رہی ہے اور راج ماتا بھی۔ وہ ہندو نہیں ہے جو آگے بڑھ کر مادھوراؤ کا استقبال نہ کرے۔ پیشوا عظیم ہے، پیشوا ہمارا نجات دہندہ ہے۔ بیرونی خطرات کیا کم تھے کہ اچانک سرنگا پٹنم داخلی انتشار کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس موقع پر والی میسور کی تمام سیاسی مشیر اور فوجی افسر بدحواس نظر آ رہے تھے۔ مایوسیوں کا ایسا اندھیرا تھا کہ کسی کو راہ نجات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر حیدر علی کے چہرے پر جذبات کا وہی آتش فشاں دہک رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں کی پتیلیاں کیوں کانپ رہی ہیں اور موت سے پہلے تم عالم نظام میں کیوں گرفتار ہو؟ والی میسور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، موت سے نہیں اپنی عورتوں کی بے آبروئی سے ڈرتے ہیں۔ امرائے سلطنت نے شکستہ لہجے میں کہا، معصوم بچوں اور ناتواں بوڑھوں کو پہنچائی جانے والی اذیتوں کے تصور سے ڈرتے ہیں۔ مادھوراؤ بہت منتقم اور تنگ نظر انسان ہے۔ ہمارا دامن بھی فتوحات سے بھرا ہوا ہے، مگر ہم نے کامرانی کے نشے میں بے خود ہو کر کبھی کسی مفتوح عورت کی بے آبروئی نہیں کی، کسی بچے کے حلق پر خنجر نہیں چلایا اور کسی بوڑھے کو جسمانی تکلیف نہیں دی۔ حیدر علی کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، وہ تمہاری حرم سراؤں کو رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اس کے بعد حیدر علی سید اکرم بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سید علی مقام، بظاہر مجھ پر اور میری حکومت پر بہت برا وقت آ پڑا ہے، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس مصیبت کے پیچھے کون سی راحت پوشیدہ ہے۔ والی میسور نے سچ کہا۔ سید اکرم بخاری مسکرانے لگے۔ اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ دعا مسلمان کے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حیدر علی نے
بار روب مگر پرسوز لہجے میں کہا، اسی ہتھیار کے حصول کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر والی میسور تیز رفتاری سے بڑھا اور اپنے لشکر سے جا ملا۔ ابھی حیدر علی شہری حدود سے باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک اسے راستے میں سریتا دیوی نظر آئی، گیروا کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت جوگن۔ حیدر علی نے اسے دیکھ کر گھوڑا روک لیا اور نیچے اتر آیا۔ بیٹی، تو یہاں کہاں پھر رہی ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ درندے اس علاقے میں داخل ہونے ہی والے ہیں؟ حیدر علی سریتا دیوی کو اس سنسان علاقے میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نواب بہادر کو رخصت کرنے آئی ہوں، سریتا دیوی نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ بس میں رخصت ہو چکا۔ سریتا کی نادانی پر حیدر علی پوری طرح جھنجلایا ہوا تھا۔ گھر چلی جا نادان لڑکی، تجھے کیا معلوم کہ کیسا طوفان آنے والا ہے؟ کوئی طوفان نہیں آئے گا نواب بہادر، سریتا نے کچھ ایسے لہجے میں کہا جیسے اس پر جذب کی حالت طاری ہے۔ لکھنے والے نے یہی لکھا ہے کہ آپ کا دشمن ناکام واپس چلا جائے گا۔ مادھوراؤ ساری دنیا کی فوج جمع کر لے مگر وہ آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ نواب حیدر علی سریتا دیوی کی بات سن کر چونک اٹھا۔ کچھ دن پہلے بھی راجا کرشنا کی بہن اور بھانجے کی ہلاکت کے سلسلے میں سریتا نے قاتل کی نشاندہی کر کے پورے سرنگا پٹنم کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور آج ایک بار پھر وہی لڑکی نواب حیدر علی کو ایک ایسی خبر دے رہی تھی جس پر کوئی بھی ذی ہوش انسان یقین نہیں رکھتا تھا۔ پیشوا مادھوراؤ نے چنتامنی کو اپنا صدر مقام بنایا اور وہیں خیمہ زن ہو گیا۔ پھر ایک بھاری توپ خانے کے ساتھ 50,000 کا لشکر سرنگا پٹنم کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ نواب حیدر علی پیشوا کی جنگی حکمت عملی سے بے نیاز ایک طوفان برق و باد کی طرح ماگڑی کے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر والی میسور وقت سے پہلے اپنی کمینگاہ تک پہنچ گیا۔ مرہٹوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا حریف اپنے تمام شہروں کی سرحدوں کو کھلا چھوڑ کر ماگڑی کے جنگل میں روپوش ہو جائے گا۔ مادھوراؤ کے جاسوسوں نے آخر اطلاع یہی دی کہ حیدر علی بنگلور میں موجود ہے۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشوائی پونا نے ایک لشکر جرار سرنگا پٹنم کی طرف روانہ کیا تھا۔ مادھوراؤ کا خیال تھا کہ کسی مزاحمت کے بغیر اس کے سپاہی میسور کے دارالحکومت پر مکمل تسلط حاصل کر لیں گے۔ فتوحات کے اسی نشے کے زیر اثر جب مرہٹا لشکر ماگڑی کے جنگل کے قریب شب گزاری کے لیے خیمہ زن ہوا تو اسے یہ خیال تک نہیں رہا کہ اسی جنگل میں تھوڑے سے فاصلے پر نواب حیدر علی بھی 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اپنے شکار کی گھات میں موجود ہے۔ آدھی رات کے قریب والی میسور کے جانبازوں نے اس قدر زبردست شبخون مارا کہ مرہٹوں کی پوری فوج کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جو کچھ بچے وہ توپ خانہ اور دوسری جنگی سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ پیشوا مادھوراؤ کی پہلی شکست تھی جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ دوسری طرف مرہٹا فوج کا ایک اور دستہ بارہ محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس پر بھی حیدر علی کے پنڈاروں نے کامیاب شبخون مارا۔ نتیجتاً بہت سے مرہٹا سپاہی مارے گئے اور باقی سامان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ دوسری شکست تھی جس نے مادھوراؤ کو بدحواس کر دیا تھا۔ مجبوراً پیشوائی پونا چنتامنی سے اٹھ کر امباجی ورک کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ جب ہزاروں مرہٹے زمین کی خوراک بن گئے تو مادھوراؤ کو اندازہ ہوا کہ نواب حیدر علی لقمہ تر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس نے ریاست میسور پر غلبہ حاصل کر بھی لیا تو اس کشمکش میں اس کی نصف سے زیادہ فوج ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ وہ شکست خوردہ حالت میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا کہ اپنی قوم کو کیا منہ دکھائے گا، اور دوسری طرف پیش قدمی بھی جاری نہیں رکھ سکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حیدر علی کے سپاہی شبخون مار کے اسے نئی مشکلات سے دوچار کر دیں۔ الغرض پیشوائی پونا شدید اذیت میں مبتلا تھا کہ نواب حیدر علی نے بے مثال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ والی میسور نے اپنے ایک قاصد کو 7 لاکھ روپے نقد دے کر پیشوائی پونا کے پاس بھیجا۔ مرہٹوں نے میرے پورے ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے جنگ جاری رکھنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ حیدر علی نے اپنے خط میں مادھوراؤ کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس جنگ سے کسی فریق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے یہی بہتر ہے
کہ مذکورہ رقم کو قبول کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ ریاست کے معاشی حالات درست ہوتے ہی 50 لاکھ کی مزید رقم ارسال کر دوں گا۔ مادھوراؤ نے حیدر علی کی اس پیشکش کو غنیمت جانا اور 7 لاکھ روپیے لے کر پونا واپس چلا گیا۔ جب مادھوراؤ کی واپسی کی خبر سرنگا پٹنم پہنچی تو مقامی ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ راجا کرشنا کو حیدر علی کی کامیابی سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کے سر کا پھوڑا پھوٹ کر بہہ نکلا اور سارا زہر دماغ میں اتر گیا۔ پھر وہ 1 ماہ تک جانکنی کی حالت میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ راجا کرشنا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجبوراً حیدر علی نے اسی خاندان کے ایک کمسن لڑکے کو راج گدی پر بٹھا دیا۔ اس موقع پر والی میسور کے مشیروں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس خاندان کو ریاست بدر کر کے ہمیشہ کے لیے سازشوں سے نجات حاصل کر لی جائے، مگر حیدر علی نے کوئی مشورہ قبول نہیں کیا۔ میں نے میسور کا نظام سنبھالتے وقت راجا کرشنا سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی تک اس کے خاندان کا یہ اعزاز برقرار رہے گا۔ وہ یقیناً بہت بے غیرت اور بے ضمیر تھا، مگر میں تو حیادار ہوں، اس لیے مجھے اپنے وعدے کا بہت لحاظ ہے۔ نئے راجا کا انتخاب کرتے وقت حیدر علی نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا تھا۔ راجا کرشنا کے خاندان کے تمام لڑکوں کو جمع کر کے اس کے آگے مختلف کھلونے ڈال دیے گئے۔ پھر حیدر علی نے ان بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب اپنی اپنی پسند کے کھلونے اٹھا لو۔ تمام لڑکے اپنے پسندیدہ کھلونے اٹھانے لگے۔ ایک لڑکے نے تلوار اور لیمو اٹھا لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیدر علی بے ساختہ پکار اٹھا، بے شک تجھ میں مردانگی کے جوہر ہیں اور میرے نزدیک تو ہی راجا بننے کے قابل ہے۔ مادھوراؤ کے حملے نے ریاست کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ حیدر علی نے اثر نو تعمیری کاموں کا آغاز کیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نظام دکن اور کرناٹک کے حاکم والاجہ محمد علی نے مراٹھوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا۔ نواب حیدر علی کی ذات بیک وقت کئی حکمرانوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ اگر مراٹھے والی میسور کے دشمن تھے تو اس لیے حق بجانب تھے کہ ان کے اور حیدر علی کے عقائد میں بڑا فرق تھا۔ انگریزوں کی دشمنی بھی غیر فطری نہیں تھی۔ وہ ایک جداگانہ قوم تھے اور ایک علیحدہ مذہب رکھتے تھے۔ پھر والی میسور سے فرنگیوں کی نفرت کا بنیادی سبب یہی تھا کہ بر صغیر میں حیدر علی فرانسیسیوں کا زبردست حامی تھا اور فرانسیسی اپنے سیاسی عزائم کے باعث انگریزوں کے بدترین دشمن تھے۔ اس لیے جو فرانسیسی کا دوست تھا وہ انگریزوں کا دشمن تھا۔ فرنگیوں نے شروع میں حیدر علی کو اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی کمزور سیاسی قوت اس علاقے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر جب والی میسور کی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا تو فرنگی بھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ انہیں حیدر علی کے قدموں کی دھمک اپنے سروں پر سنائی دے رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداروں نے اس نئی سیاسی قوت کے طوفان کو روکنے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا تھا، مگر اس منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے پیشوائے پونا مادھوراؤ ریاست میسور پر چڑھ دوڑا۔ کمپنی کے عیار تاجروں نے سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تاج برطانیہ کا اقبال بلند ہو۔ پیشوائے پونا نے ہماری خواہشات کی تکمیل کر دی۔ ہم نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ مادھوراؤ نے ہمارے ممکنہ دشمن حیدر علی کی کمر توڑ دی۔ ہم یہی تو چاہتے تھے۔ اب حیدر علی زندگی بھر سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ اور صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مراٹھوں نے حیدر علی کے بہت سے علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ انگریزوں اور مراٹھوں کے علاوہ عام لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نواب حیدر علی کی قوبائی اقتدار تار تار ہو چکی ہے۔ اب والی میسور کی ساری زندگی رفو گیری میں گزرے گی، مگر پھر بھی یہ دریدہ لباس رفو نہیں ہو سکے گا۔ ساری قیاس آرائیاں اپنی جگہ درست تھیں، لیکن عام طور پر لوگ حیدر علی کی بے پناہ قوت ارادی سے واقف نہیں تھے۔ اس مرد جری نے 2 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنے ویران علاقوں کو دوبارہ باہو بغار بنا دیا۔ جب میسور کی تعمیر نو کی خبریں انگریزوں تک پہنچی تو کرنل سمتھ نے بے ساختہ کہا، یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے۔ مردہ سانپ پھر زندہ ہو گیا۔ یسوع مسیح اس کے ہلاکت خیز زہر سے ہندوستانی عیسائیوں کو محفوظ رکھے۔ نظام الملک والی دکن حیدر علی سے شدید نفرت کرتا تھا۔
اس نے کسی بھی موقع پر والی میسور کی عزت و توقیر نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ حیدر علی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ حیدر علی نے کئی بار اپنا سفیر دکن کے دربار میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا: بخدا، میں آپ کے اقتدار کا دشمن نہیں ہوں، میری نیت پر شک نہ کیجیے۔ میں سلطنت دکن کو سرسبز و شاداب اور ترقیوں کی انتہا پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے کلمہ گو بھائی ہیں اور میں اپنے بھائی کو کبھی رسوا دیکھنا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے ہندوستان کی آزادی بھی بہت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے یہی بات پیشوائی پونا مادھوراؤ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک انتہائی تنگ نظر اور متعصب ہندو ہے، بار بار میرے علاقوں پر لشکر کشی کرتا ہے۔ اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ میری تباہی سے صرف فرنگیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے جلد از جلد دور کر لیجیے۔ یہی ہم سب کے لیے سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں اہل ہند کی نجات ہے۔ یہ بڑی فراخ دلانہ پیشکش تھی، مگر نظام دکن نے اسے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ برابر بیٹھ کر گفتگو کرنا تو کجا، میں اس کم نسب کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہاں وہ ایک نمک حرام سپاہی زادہ اور کہاں میں، نظام ابن نظام۔ والی دکن کو اپنے نظام ہونے پر بڑا ناز تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی نظام تھا۔ اس کے برعکس حیدر علی ایک معمولی فوجی افسر کا بیٹا تھا اور ایک سپاہی سے ترقی کرتے کرتے والی میسور کے منصب تک پہنچا تھا۔ اس کی حکومت نظام حیدرآباد کی سلطنت سے زیادہ مستحکم اور طاقتور تھی۔ والی دکن حیدر علی کے اسی عروج سے حسد رکھتا تھا اور والی میسور کو غاصب، نمک حرام اور کم نسب کہہ کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیتا تھا۔ حالانکہ نسبی اعتبار سے نظام دکن خود ایک معمولی انسان تھا اور دولت و حکومت کے نشے میں اس نے اپنے پریشان حال ماضی کو فراموش کر دیا تھا۔